دوستو، جب سے مریم نواز صاحبہ کے مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر بننے اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بننے کا جو ہے اعلان ہوا ہے، تب سے مجھے ایک گفتگو یاد آ رہی ہے جو میں نے ایک نون لیگ کے سینئر رہنما کے ساتھ کی تھی. اور اس کا پس منظر یوں تھا کہ جناب، جب ہم نے دیکھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار کے صاحب کے درمیان جو ہے اختلافات بڑے کھل کے سامنے آ گئے، اور بلکہ حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب، تب بھی اسحاق ڈار لندن سے بیٹھ کر ان کے سکرو کسنے کی کوشش کرتے تھے، وزارت میں مداخلت کرتے تھے. اور پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ اپنے ہی وزیر خزانہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف جو بھی لوگ شریف خاندان کے، نواز شریف صاحب کے قریب تھے اور مریم کے قریب تھے، انہوں نے کھلم کھلا تنقید شروع کر دی تھی، ٹی وی ٹاک شوز میں، تقاریر میں، نجی محفلوں میں. تو میں نے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے، کیوں آپ لوگ جو ہے انہوں نے آپ نے ڈچ کیا؟ اور مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ بڑے بھلے آدمی ہیں، آپ لوگوں کے بڑے لوئل ہیں، کراچی میں نون لیگ سے کم ہی لوگ وابستہ ہوتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، کیوں آپ لوگوں نے ان کو ڈچ کیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ جی جس پارٹی کے اندر مطلب ہے نواز شریف کی پارٹی ہو اور وزیر خزانہ کوئی اور ہو، تو ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ اگر کسی کو ہونا ہے تو اسحاق ڈار صاحب کو ہونا ہے، اور ان کو جو لایا گیا تھا مفتاح کو، وہ اسٹاپ گیپ میجر کے طور پہ لایا گیا تھا. اور ظاہر ہے جب ان کو ہٹایا گیا اور ان کے خلاف پوری ایک وہ چلا تو ان کو دکھ بھی ہوا، اور جس قسم کے وہ میجرز لے رہے تھے وہ مفتاح وہ اسحاق ڈار کے جو ہے فلسفی جو ہے ان کی وزارت کو چلانے کی اور ملک کے جو کہتے ہیں نا معیشت کو چلانے کی، اس کے خلاف تھی. اور پھر انہوں نے مجھے بڑے گہرائی سے بتایا کہ جی کیا تعلقات کی نوعیت ہے نواز شریف صاحب کے اور اسحاق ڈار کے. آپ سب کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک بیٹی ہیں، وہ ان کے ایک بیٹے اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے سے جو ہے بیائی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے وہ مطلب ہے ان کے سر ہوتے ہیں، یعنی کہ سمدھی ہیں وہ نواز شریف صاحب کے. تو جس پارٹی میں سمدھی کا اتنا اثر و رسوخ ہو، تو اس میں اگر بیٹی کو چیف آرگنائزر بنا دیا جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں. اور یہ تو اس پارٹی کا بڑا پرانا ایک مرض ہے. یہ مرض ہے کہ جی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کے بھائی ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم بنتے تو اپنے بیٹے کو وہ بناتے ہیں وزیر اعلیٰ. خاندان سے باہر ان کو چیزیں بڑا دکھ ہوتا ہے دیتے ہوئے. تو پھر دیکھیں آپ، بھتیجا بھی ہوتا ہے، بھانجا بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، اور سمجھی بھی ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے. تو یہ ایک مرض ہے. تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ کوئی ہمیں تعجب کی بات نہیں کہ انہی کو ہونا تھا. لیکن یہ کیا چیز انڈیکیٹ کرتی ہے مریم صاحبہ کی تعیناتی جو ہے اس اہم نون پارٹی کی پوزیشنز پر؟ دو چیزیں بڑی واضح ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ود ان دا پارٹی جو ایک اسٹرگل تھی سکسیشن کی، اس میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ جیت گئی ہیں پہلا راؤنڈ. اور وہ اب جناب مطلب ہے پارٹی کے اندر چاہے وہ حمزہ کے دل میں کچھ بھی ہو اور ان کے جو سینئر لیڈرز ان کے دل میں کچھ بھی ہو، لیکن اب وہ جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، نواز شریف نے بتا دیا. پھر اس سے بڑی بات جو ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ ایک زمانے میں نون لیگ کے لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جی اداروں کو، اس سے ان کی مراد ہوتی تھی پاکستان فوج، ISI. ان کو اعتراض ہے کہ جی مریم صاحبہ کو کوئی رول جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے پارٹی کے اندر بھی اور سیاست میں بھی اور حکومت میں بھی. اور وہ چیز جو دباؤ تھا برقرار رہا. تو اس کا مطلب ہے اب جو یہ تعیناتی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس آبجیکشن کو، جو اعتراض تھا، اس کو ڈراپ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. تو اس اگر میں پیرائے میں دیکھوں تو یہ مریم صاحبہ کی دو بڑی کامیابیاں ہیں کہ ود ان دا پارٹی سکسیشن ڈیسائیڈ ہوا، اور جو اداروں کا ان کے اوپر اعتراض ہوا کرتا تو وہ ختم ہو گیا. لیکن جو مریم کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اور ان کے خاندان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے بڑی اچھی خبر ہے، وہ پاکستانی جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے یقین مانے بڑی بری خبر ہے. کیوں؟ اس کا میں ذرا سے اس پہ بات کروں گا کہ جمہوریت اور موروثی سیاست ایک دوسرے کی نفی ہیں. کوئی بھی جدید جمہوریت، جدید کیا کسی بھی قسم کی جمہوریت میں موروثیت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بدقسمتی ساؤتھ ایشیا کی ہے اور پاکستان جیسے ملک کی ہے. بھارت تو چلے شکر آزاد ہو گیا کہ واجپئی وزیر اعظم بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مودی آ گئے اور ان کے پاس مطلب ہے ایون کانگریس میں انہوں نے پرائم منسٹر منموہن کو بنایا. ہمارے یہاں وہ مرض ابھی تک چمٹا ہوا ہے. خاندان سے باہر جو ہماری روایتی پارٹیاں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ 23-24 کروڑ کے ملک میں DNA نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون لیڈر ہوگا، کون قائد ہوگا، کون وزیر اعظم ہوگا، تو یہ تو بڑا افسوس کی بات ہے. اور یہ مطلب ہے اس بات کے غمازی کرتے ہی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی قائد اعظم کے ولی وارث کہاں ہوں گے؟ وہ کیا آپ کو بلاول ہاؤس میں ملیں گے؟ کیا وہ آپ کو جاتی عمرہ میں ملیں گے؟ نہیں. ان کے جو قائد اعظم کے ولی وارث ہیں وہ ہمارے وہ طالب علم ہیں، ہماری یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز کے اندر ہیں، ہماری مڈل کلاس کے لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، وہ ہمارے کسان ہیں جو کہ محنت کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ جو ہے موروثی سیاست کو کس طرح فروغ دیا جاتا ہے قومی سطح کے اوپر، اور وہ ہر طرح سے جو ہے بالکل نفی میں جاتی ہے جدید جمہوریت کے.
اور ایک لیول پہ میں بلکہ اس کا سرسری تذکرہ کروں گا کہ ایک لیول پہ قومی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی میں موروثی سیاست ہے، زرداری خاندان ہے، جمعیت علماء اسلام میں وہاں پر مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے اور جو کسی شادی کے رشتے کسی سے وہ ہوئی رشتہ داری تو اس کو کوئی اہم عہدہ دے دیا، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ بات. عوامی نیشنل پارٹی دیکھیں، وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے کہ باچا خان، ولی خان، اسفندیار ولی، اب ان کا بیٹے آ گئے ہیں، ایمل خان آ گئے ہیں، ایمل ولی خان آ گئے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ مرض جو ہے بہت ہی مطلب جڑیں پکڑا ہوا ہے، اور وہ چاہے دینی جماعتیں ہوں، چاہے وہ خدا آپ کا بھلا کرے ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان میں یہ بڑا صلاحیت کیا ہوا ہے. ماسوائے جماعت اسلامی کے اگر آپ دیکھیں تو وہاں تبدیلی ہوتی ہے. ایم کیو ایم پہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن چلے ایم کیو ایم میں بھی مڈل کلاس پارٹی ایک ہے. وہ بلوچ نیشنل سے ایک دو پارٹی نیشنل پارٹی ہو گئی کہ عبد المالک آ گئے اس کے اندر، لیکن اوور ویلمنگ ٹرینڈ جو ہے ہمارا قومی سطح پہ لیڈرشپ کا وہ یہی ہے. اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہماری کانسٹیٹوئنسی بیس پالیٹکس ہے اس میں 60 سے 65% جو نشستیں ہیں وہ موروثی سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں. ماس وائے اربن ایریاز کو نکال دے کہ جہاں پہ نہیں ہوتی، تو یہ ایک نفی ہوتی ہے جمہوریت کی، اور انتہائی شرمناک ہے. یعنی کہ ناقابل برداشت ہونا چاہیے کسی صدی کے اندر عوام کو بھی، ہمارے انٹیلیجنسیا کو بھی، ہمارے دانشوروں کو بھی، مفکروں کو بھی، مطلب ہمارے صحافیوں کو بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ تعدیل دیتے ہیں اس کی کہ نہیں جناب چلنے دیں جیسا چل رہا ہے. تو یہ ایک جمہوریت کی نفی ہے. دوسرا جو اس میں خطرناک بات ہے جو میں کہتا ہوں ریاست پاکستان، سب کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی خاندان ہیں انہوں نے اپنی سیاست کو اپنے دولت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا. بے شک وائٹ کالر کرائم جو ہے پروو ہوا نہیں ہوا، آپ نے نیب قوانین میں تبدیلیاں کر دیں، آپ نے کہتے ہیں نا کہ کہتے اوپن اینڈ شٹ کیسز کو تباہ کر دیا، لیکن اس حقیقت سے آپ انکار بالکل نہیں کر سکتے کہ جناب لوٹ مار تو ہوئی ہے اور انہی لوگوں نے کی ہے. اب سزا ملے نہ ملے، ہمارے ملک میں تو قاتل چھوٹ جاتا ہے بھائی. میں آپ کو دستیوں مثالیں کراچی کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے، وہ وکٹری کے نشان مناتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ قاتل چھوٹ گئے. یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے، اور جبکہ انہی لوگوں کے پاس قانون سازی کے بھی اختیارات ہوں کہ جیسے انہوں نے کیا، ایک ظالمانہ مذاق کیا ہماری پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں کہ بھائی وہ انہوں نے قانون ہی بدل دیا، انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس بدل دیے، اس کے تو ظاہر مقدمہ گر گیا، ختم ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرپٹ لوگ جو ہیں ان کو ان کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے، کرپشن کو کنڈون کر دیا گیا، کرپشن کو جو ہے ایک طرح سے آپ نے معاف کر دیا، بلکہ ریوارڈ کرنا شروع کر دیا. تو اس کی وجہ سے ریاستی ادارے بدنام ہوتے ہیں، پارلیمنٹ بدنام ہوتی ہے، قومی اسمبلی بدنام ہوتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ دیکھ لیں، اور حتیٰ کہ ایف آئی اے، سی آئی اے، جو بھی کرائم فائٹنگ ہماری ایجنسیز ہیں، اور تنقید پھر فوج پہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں فوج کرے نہ کرے، لیکن کیونکہ عوام کی نظر میں فوج سب سے مضبوط ہمارا ادارہ ہے، سب سے منظم ادارہ ہے، سب سے ڈسپلن اور ماڈرن ادارہ ہے، تو عوام کی لامعالی جو ان کی توقعات ہوتی فوج سے ہوتی ہیں. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو چاہے فوج کا کردار ہو نہ ہو، فوج پہ بھی تنقید ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمارے تمام جتنے ریاستی ادارے ہیں وہ ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمپرومائز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. اچھا، پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں جب آپ ان متنازع خاندانوں کو کہ جن کی تاریخ رہی ہے، مجھے یہ لگتا ہے آپ دیکھیں مشرف صاحب کے زمانے 1999 میں اکتوبر میں جب بلڈ لیس کو ہوا تھا، اس وقت سے مطلب ان کے خلاف کہانیاں آ رہی ہیں. اور شریف خاندان میں پتہ نہیں کیا اصل جو میں کہتا ہوں کہ حقیقی لاڈلا خاندان ہے اس ملک میں، سیاسی خاندان اگر کوئی ہے تو یہی ہے. ہر فوجی سربراہ سے لڑتے ہیں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن ان کو معافی مل جاتی ہے. تو وہ مشرف صاحب سے پہلے بھی ہوا، جہانگیر کرامت سے بھی ہوا، ان کا جھگڑا ہوا جنرل صاحب سے، ان کا کاکڑ صاحب کو بھی اپنی سوٹی ہلانی پڑی، جنرل کاکڑ کو. تو ایک پوری تاریخ ہے ان کی، اور وہ تاریخ جو اسی طرح جاری ساری ہے. راحیل شریف سے ان کا جھگڑا ہوا، ان کا مطلب ہے باجوہ صاحب سے، اس سے پہلے کہ باجوہ صاحب جب ان پہ مہربان تو بعد میں ہوئے، تو پہلے تو ان کے بڑے اختلافات تھے. تو کیا وجہ ہے کہ جناب یہ متنازع خاندان جو ہیں وہ اتنے مطلب ان کے پاس کیا ایک کہتے ہیں جادو کی وہ ہے چھڑی ہے، کیا گیدڑ سنگی ہے کہ ہر مرتبہ یہ اپنے آپ کو دوبارہ سے ریلیونٹ کروا دیتے ہیں. اور اس میں مطلب یہ بات نہیں ہوتی کہ کوئی جمہوریت کی فتح ہوتی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جمہوریت کتنی کمزور ہے، اور ریاستی ادارے جو ہیں وہ بعض اوقات جو ہیں وہ کتنی مشکل میں آ جاتے ہیں. اور پھر مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہمارے ادارے جو ہیں مطلب ایک کمپرومائز ہوتے ہیں، عوام کی ایک وہ ہے کہ 23-24 کروڑ کا ملک ہے، کوئی 22 کروڑ کا کہتا ہے، اس میں میرٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. نون لیگ میں بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں، چودھری نثار کو آپ ہٹا دیتے کیونکہ وہ کہتا ہے میں مریم کے پیچھے نہیں چلوں گا،
اور اسی طرح اور ان کے سینئر لوگ ہیں، کارکن ہیں، وہ ہمیشہ ہی مطلب ہے کہ یہی تالیاں بجاتے رہیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے کہ جی مریم صاحبہ اب یہ کہہ رہی ہیں. اور مریم صاحبہ کی بعض لوگ، مجھے بڑی حیرت ہوتی، تعدیلیں دیتے ہیں ہمارے بعض صحافی اور دانشور کہ جی بڑی ان میں قیادت کی کوالٹیز ہیں. میں کہتا ہوں کیا کوالٹیز ہیں ان میں قیادت کی؟ یعنی کہ اگر کوئی آدمی بے تکان بول رہا ہو اور اس کی زبان کے آگے میدان ہو، اس گھوڑے کو دوڑاتا چلا جائے، تو آپ کہیں گے کہ جناب وہ لیڈر بن جائے گا. ان کا کیا کوئی تجربہ ہے؟ انہوں نے کوئی نوکری کی؟ انہوں نے کوئی سوشل ورک کیا؟ انہوں نے کوئی پارٹی آفس ویسے ہولڈ کر کے کام کیا ہو؟ کوئی ان کا ریکارڈ ہو کہ تعلیم کے اندر انہوں نے کوئی جھنڈے گاڑے ہوں تعلیمی میدان میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا صرف ایک خصوصیت ہے، وہ یہ کہ جناب یہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں. تو صاحبزادی ہونا جو ہے یہ تو کوئی وہ نہیں ہوتا. کسی نے مجھے کہا نون لیگ کی لیڈر نے کہ جی یہ تو کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر نواز شریف کی صاحبزادی ہیں تو وہ سیاست نہیں کر سکتی. تو بھائی میں تو یہ کہتا ہوں وہ سیاست اس لیے کریے کہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا ایک مطلب ہے، بڑا ایک دلچسپ مذاق ہے ہمارے ساتھ. تو جب یہ ہمارے دانشور تعدیلیں دیتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جناب آپ ایک طرف جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑی قربانی دی، جرت کا مظاہرہ کیا، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو جرت کا مظاہرہ کر رہی تھیں وہ جمہور کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ عوام کے لیے نہیں کر رہی تھی. فوج مخالف جو ان کا بیانیہ تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ جمہوریت کی لڑائی لڑ رہی ہوں، ان کا وہ بیانیہ صرف ایک چیز کے لیے تھا، کیونکہ ان کا خاندان جو تھا وہ ہدف تھا، ان کی مفادات ہدف تھے، ان کا بزنس ہدف تھا، ان کی سیاست ہدف تھی. اس وجہ سے جو تھی ان کے اندر وہ جو تھا نا، وہ تو ظاہر ہے کہ کبھی کراچی میں جب آپریشن ہوتا ہے انکروچمنٹ کے خلاف تو ہر آدمی لاٹھی ڈنڈا لے کر آ جاتا ہے کہ جی نہیں ہم نہیں توڑنے دیں گے، پولیس سے کلیش کرتے. تو اسی طرح کی مزاحمت تھی، کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز تو ان کو لگ رہا تھا کہ جی ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا. تو وہ اگر وہ ان کا کریڈٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوئچ آن ہوتا ہے تو ٹویٹ شروع ہو جاتے ہیں، تقریر شروع ہو جاتی ہے. جہاں پہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ جی بات چیت ہوگی وہاں پہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. تو میں لیکن ریپ اپ کروں گا کہ یہ چیزیں بہت عرصے تک چلیں گی نہیں اس ملک میں. ہم اگر یہ سمجھیں کہ جی موروثی سیاست 21ویں صدی کے پاکستان کا مقدر ہے، بہت عرصے نہیں چل سکتا جناب. یہ پاکستان میں شہری آبادی میں آپ دیکھیں جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو پروفیشنل پاکستان ہے، پڑھا لکھا پاکستان ہے، اس کی غالب اکثریت کو وہ ذہنی طور پہ غلام نہیں ہے، وہ غلام ابن غلام بن کر نہیں جی سکتا. ان پہ خاندان کی جو وہ ہے سیاست کو، موروثی سیاست کو مسلط نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں پر ایک بیداری کی فضا ہے. وہ 6 مہینے لگے اس بات کو، سال لگے، 4 سال لگے، 5 سال لگے، لیکن جتنی جلدی ہم اس لڑائی کو جیتیں گے اور جتنی جلدی ہم کہیں گے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون نہ رہے، وہ پاکستان مسلم لیگ بن جائے، وہ جماعت جس کا نام استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ جس نے پاکستان کی خالق جماعت بلکہ استعمال کیا، ایبیوز ہو رہا ہے وہ نام، اس نام کی کوئی لاج رکھے کہ وہاں پر قائد اعظم کو جب کہا کہ جی آپ تاحیات بن جائیں، اس کے رہنما، اس کے آفس بیرر، اس کے صدر بن جائیں، تو انہوں نے منع کر دیا تھا. تو ان کا تو یہ جمہوری رویہ ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ جمہوری رویہ. تو ہم جو عوامی بیداری ہے وہ اس چیز کو بدلے گی، اور یہ بیداری جتنا جلد مطلب ہے کہ عوام بیدار ہوں اور اس چیز کو روکیں، موروثی سیاست کے بت کو پاش کریں، توڑیں، مڈل کلاس کی پارٹیز بنائیں، لوور مڈل کلاس کی پارٹیز بنائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کوئی مطلب ہے کہ کوئی سرمایہ دار نہیں آ سکتا، بالکل آئیں، دولت مند لوگ بھی آئیں، وہ بھی سیاست کریں، لیکن دولت ہی جو ہو وہ صرف ڈرائیو نہ کری ہو، ایلیٹ کیپچر نہ ہو. اس جمہوریت کے اندر، جس جمہوریت کا ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں، اس میں پارلیمنٹ میں محنت کشوں کی بھی جگہ ہونی چاہیے، کسانوں کی بھی جگہ ہونی چاہیے، مڈل کلاس کی بھی جگہ ہونی چاہیے. لیکن ایسے نہیں کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ مہربانی کر کے کسی ایک آدھ کو سیٹ دے دی آپ نے مڈل کلاس کو تو وہ پھر ان کا غلام بن گیا. نہیں، میرٹ پر ہونا چاہیے. تو جتنا جلد یہ ہوگا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے. اگر نہیں ہوگا یہ سب کچھ تو سمجھیں ہماری یہاں جمہوریت بھی جعلی جمہوریت رہے گی، اٹ ول بی اے شیم ڈیموکریسی. اور وہ جمہوریت جو ہے وہ کبھی بھی، اس جمہوریت سے جمہور جو ہے وہ منہا ہوں گے، اس میں صرف یت رہ جائے گی، جمہوریت نہیں ہوگی، وہ عوام دوست نہیں ہوگی، اس کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے. تو جتنی جلدی ہم لوگ یہ تبدیلی کی طرف بڑھیں، اور کم از کم جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہوں وہ کم از کم کھرے اور کھوٹے کا، وہ اصل جمہوریت کو اور جعلی جمہوریت کو سمجھ کر دیے، یہ سمجھ کے ان کو آتا ہو کہ جی ہمیں جو ہے کیا پوزیشن لینی ہے، ہمیں ان کی تعدیلیں دینی ہے یہ جو موروثی سیاستدانوں کی، یا ہمیں حقیقی جمہوریت کی اور جمہور کی بات کرنی ہے. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.